السلام علیکم دوستوں، اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے دوستوں بات کریں گے کہ اسپین امیگریشن کی امید اور مسلمانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اسپین سے جو کافی عرصے سے مسلمانوں کو انتظار تھا، اس کے بارے میں ایک اہم فیصلہ آیا ہے، اس کو کور کریں گے۔ اس کے بعد اسپین میرج سرٹیفکیٹ کے بارے میں کچھ اہم معلومات، کافی دوست اس کے بارے میں پریشان ہیں، اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات دوں گا کہ کیا کرنا چاہیے، کتنے عرصے میں اس وقت جو ہے وہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں میرج سرٹیفکیٹ کی۔ اس کے بعد نئی امداد کا آغاز کیا گیا ہے، 1000 یورو تک آپ کو ملیں گے، کس صورت میں، اس کے بارے میں تفصیلی بتاؤں گا آپ کو۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ کون سے شہر ایسے ہیں اسپین کے جہاں پہ آپ سستا ترین گھر جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، اس کی لسٹ لے کے آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اپروکسیمیٹلی کتنی قیمت ہوگی، کون کون سے شہر ہوں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو دوستوں ویڈیو کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں لنکس کون کون سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو نیوز کا لنک ہے وہ نئی امداد کا جو آغاز ہے، لنک نمبر 1 آپ کو وہ ملے گا۔ اس میں 500 یورو، 750 یورو اور میکسیمم 1000 یورو تک آپ کو ملیں گے۔ اس کو جو ہے وہ میں ڈیٹیل میں بعد میں کور کروں گا۔ اس کا لنک نمبر 1 آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا، وہ آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں۔ اس کے بعد گھروں کے بارے میں جو خبر ہے کہ کون سے گھر جو ہے وہ سب سے زیادہ، کون سے شہر ہے سستے ہیں گھر خریدنے کے لیے، اس کا لنک نمبر 2 آپ کو ملے گا، جس کو آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ تو ڈیٹیلز کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین امیگریشن کی امید کتنی ہے، کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ وہ امیگریشن اوپن ہو تو وہ اسپین میں انٹر ہوں۔ ایک بات لازمی طور پہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ کافی کمنٹ آ رہے ہیں اب ان لوگوں کے بھی جو دوسری کنٹریز میں بیٹھے ہیں، کوئی اٹلی میں بیٹھا ہے، کوئی جرمنی میں، کوئی دوسری شنجن اسٹیٹس میں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہی امیگریشن اوپن ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آ کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں۔ شاید وہ کسی ایجنٹوں کے جو ہے وہ رابطے میں ہے یا جو بھی ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر امیگریشن اوپن ہوتی بھی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے آج انٹر ہونا ہے اور آپ نے اس کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کیے بغیر جو ہے امیگریشن لے لینی ہے۔ جب امیگریشن اوپن ہوگی تو اس میں ابھی تک جو رہا ہے وہ 6 مہینے کی پترونا میں تو مانگی گئی ہے۔ جو لاسٹ امیگریشن اوپن ہوئی تھی 2004 میں 5 کے شروع میں کچھ مہینوں کے لیے اوپن ہوئی، اور اس کے بعد ابھی تک دوبارہ امیگریشن اوپن نہیں ہوئی، صرف ارائیولز کے ذریعے جو قوانین ہیں انہی کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ لیگل ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی 6 مہینے کی پترونا میں تو مانگی گئی تھی۔ اس وجہ سے آپ کا یہاں پہ آ کے پترونا میں تو کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایجنٹ مافی آپ سے کہتا ہے کہ ہم آپ کی پترون پرانی ڈیٹوں میں کروا دیں گے، آپ سے اتنے 1000 یورو لیں گے اور اس طرح کا کریں گے، کوئی بھی اس طرح کی انلیگل کام میں آپ نے نہیں پڑنا، آپ کے پیسے بھی جاتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کام بھی نہیں ہونا اور آپ پہ ایک کیس بھی بن جائے گا۔ ابھی بہت زیادہ سختی ہوئی ہے، یہ ہر چیز جو ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز بھی شیئر کی تھی کہ جو جعلی پترونا ملتا ہے وہ کافی بڑی تعداد میں لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو پتہ چل چکا ہے اور یہ چیک کرتے ہیں اور اس کے بغیر آپ کا آگے پروسیس نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ مافیاز کے ہتھے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود دفتروں میں جائیں، کہ جاننے والا جس کو زبان آتی ہے اس کو ساتھ لے جائیں اور اپنے جو کام ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کون سی ایک اچھی خبر ہے جو کہ کافی دیر سے مسلمانوں کو اس کا انتظار تھا۔ یہاں پہ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے اور مختلف مسلم کنٹریز سے لوگ کافی زیادہ مائیگریٹ ہو کے اسپین میں آئے اور یہاں پہ روزگار کے سلسلے میں آباد ہیں، تو یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جن مسلمانوں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کو دفنایا کہاں بھی جائے۔ تو کافی بڑا مسئلہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے کئی مرتبہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کے ساتھ، سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ اس ایشو کو اٹھایا، لیکن کوئی بھی خاطر خواہ اس کے بارے میں جواب نہیں آیا۔ آخرکار عدالت نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے جو کرتاخینہ کی عدالت ہے، اور یہی اب جو پیروی ہے دوسری عدالتوں کو بھی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 1992 کا جو معاہدہ تھا
مسلم کمیشن کے ساتھ اسپین گورنمنٹ کا، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ تمام حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور جو بھی اسلامی یا جو بھی مذہبی جو بھی عقیدت رکھنے والے ہیں ان کے عقائد کی پاسداری کی جائے گی۔ تو شروع سے لازمی طور پہ ہر قبرستان میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ سے جگہ جو ہے مختص کی جائے تاکہ یہ وہاں پہ اپنی جو لواحقین ہیں یعنی کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو وہاں پہ دفن کر سکیں۔ اب اس تمام سچویشن میں ابھی تک جو ہے وہ کرتاخینہ کی اس فیصلے کے خلاف کسی بھی تنظیم نے، جو کہ وہاں کی ٹاؤن ہال کرتاخینہ کی اجنتامنتو ہو یا تنظیم، انہوں نے کوئی بھی اپیل دائر نہیں کی۔ اور اسی طرح کی روایت جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ عدالتوں سے رجوع کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اس خبر کے بعد، اس فیصلے کے بعد، یہ ایک دوسری عدالتوں کے لیے ایک مثال بن جائے گی اور آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے ایک پوری اسپین میں، پوری پروونسز میں اور تمام ٹاؤن ہالز میں ایک اعلیٰ جو ہے وہ مثال قائم ہوگی اور تمام جگہوں پہ قبرستانوں میں مسلمانوں کو جگہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ آلریڈی کچھ پروونسز ایسی ہیں جیسے ویلنسیا ہے، اس طرح کی کچھ پروونسز ہیں جہاں پہ آلریڈی مسلمانوں کے لیے جگہ مختص ہے، لیکن اکثریت میں ابھی تک جگہ مختص نہیں ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میرج سرٹیفکیٹ کے بارے میں اہم معلومات جو آج کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 1.5 سال کے قریب لگ رہا ہے۔ جنہوں نے 1.5 سال پہلے اپنے میرج سرٹیفکیٹ جمع کروائی تھے وہ ان کے پاس ہو رہے ہیں۔ ابھی ٹائم جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو زور تھا 2023 کا بڑی تعداد میں نیشنلٹیز پاس ہونے کے بعد، وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ان کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کے 2 سال گزر چکے ہیں، 2.5 سال گزر چکے ہیں، میں نے بے شمار ویڈیوز میں جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر ایشو کیا جو ہے وہ شیئر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ای میل ایڈریس ان کے شیئر کیے ہیں کہ ان کو کال کریں۔ اور سب سے بیسٹ وے ہے کہ اگر آپ میڈرڈ کے گردنواہ میں کہیں بھی رہتے ہیں یا تھوڑا سا دور بھی رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی کام کے لیے جس سلسلے میں جاتے ہیں، تو ساسا سیتا رجسٹر سول سینٹرال کا بھی لیں اور وہاں پہ ان سے فیس ٹو فیس جا کے اپنی فائل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فائل کا تازہ ترین اپڈیٹ آئے گی اور ان کو بھی پتا ہوگا، کیونکہ ڈیلی بیس پہ وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے وزٹ آئے ہیں اور کیا کیا ہم نے اس کا رسپونڈ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کام لازمی کریں۔ اگر خود نہیں جا سکتے ٹیلی فون کریں، ٹیلی فون نہیں کر سکتے ای میل کریں، لازمی طور پہ اپنے کیس کی پیرسوئی کریں تاکہ آپ کا کیس جلد سے جلد حل ہو سکے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں نئی امداد کی۔ ایک نئی امداد کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو کہ کافی اچھی امداد ہے، وہ کی گئی ہے بچے کی پیدائش پہ۔ آپ کو پتا ہے کہ اسپین یہ چاہتا ہے کہ 2050 کے بعد جو خطرہ لاحق ہے اسپین کو کہ 70% یہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ بوڑھوں پہ مشتمل ہوگی اور جوانوں پہ جو ہے وہ صرف اور صرف 30% ہوگی، اور کس طرح سے یہ ان کو پینشن پے کر سکیں گے، اور یہ تمام معاملات جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں ایک الارمنگ سچویشن پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اسپین نے کافی بڑے پیمانے پہ پلاننگ شروع کی ہوئی ہے، جس میں ایک بڑی پلاننگ یہ ہے کہ امیگرینٹس کو یہاں پہ آباد کرنا، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ نئی جو پلاننگ کیا وہ یہ ہے کہ اپنا برتھ ریٹ کو انکریز کرنا۔ برتھ ریٹ کو انکریز کرنے کے لیے یہ مختلف طرح کی جو ہے وہ انکریمنٹ دے رہے ہیں، بینیفٹس اناؤنس کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے یہ بینیفٹ اناؤنس کیا ہے۔ اگر آپ کا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ میں خاص طور پہ میڈرڈ کے لیے بول رہا ہوں، اور آپ کا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ 500 یورو ملیں گی۔ اگر دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 750 یورو، اور تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو 1000 یورو جو ہے وہ اس بچے کی پیدائش پہ ملے گا۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان رقم سے، اس پیسے سے علیحدہ ہے جو نیشنل لیول پہ آپ کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ترخیدہ نمروسہ یا باقی جو بینیفٹس ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ ایک اضافی بینیفٹس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ برتھ ریٹ کو بڑھانے میں مدد کریں۔ تو دوستو اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو لنک نمبر 1 نیچے موجود ہے، آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں اپنا گھر خریدنے کے لیے سستے ترین گھر کہاں پہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کا لنک نمبر 2 میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، جس میں تمام گھر جو ہیں، تمام شہر جو ہیں جو سستے ترین گھر وہاں پہ سیل ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو بہت غیر آباد یا چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن ہر شہر میں کچھ ایریاز ایسا ہوتے ہیں جہاں پہ شہر جو گھر ہے وہ کافی زیادہ پراپرٹی وغیرہ جو ہے وہ سستی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں
کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پراپرٹیز کافی زیادہ سستی ہیں، تو وہاں پہ آپ جو ہے یہ تمام ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ اگر پلان کرنا چاہتے ہیں اور آلریڈی اگر وہاں کی قریب رہتے ہیں، شفٹ ہونے کا پلان کر سکتے ہیں، تو آپ اس تمام انفارمیشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لنک نمبر 2 نیچے موجود ہے، کلک کریں اور ریڈ کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔